इलेक्शन कमीशन ने बल्ले को फिर से चैलेंज कर दिया और इसके ऊपर किस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन एतराज़ लगाया। निगरान हुकूमत कहाँ मसरूफ़ है और नून लीग को जो लोग घसीटना चाह रहे थे वो आज उन्हीं ही के उम्मीदवार बन गए। काजी फायज़ ने गौहर खान को क्या कहा और पहचानने से इनकारी क्यों हुए। नून लीग कैसे मुल्क को बदलेगी, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज का सबसे पहला नुक्ता ये है कि बल्ला जो कि आए रोज़ मशहूर ही होता जा रहा है, उसकी वजह कि मुखालफिन जो हैं इमरान खान साहब के, वो बल्ले को कोई हद बाकी नहीं छोड़ रहे, कोई मौका नहीं जाने देते कि जब उसको मशहूर करने में वो अपना किरदार अदा न करें। कितनी मरतबा उन्होंने इस बल्ले के निशान को जो है वो कलअदम करार दिया, ख़त्म कर दिया। फिर क्या किया कि पेशावर हाई कोर्ट ने 2 मरतबा उसको बहाल किया। अब जब बहाली भी हुई तो पेशावर हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो या इस्लामाबाद की हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट का फ़ैसला जो होता है वो पूरे मुल्क के लिए और तमाम इदारों के लिए मानने के लायक होता है, लेकिन यहाँ नहीं माना जा रहा, जिसकी वजह से आज शोएब शाहीन और दीगर लोगों ने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में जाकर ये इस्तदा की कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो क्यों अब तक सर्टिफिकेट जो है और बल्ले के हवाले से चीज़ों को नशर और शाया नहीं किया। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। वहाँ क्या होगा, लेकिन उससे कबल एक और बात हुई कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था उस फैसले के ऊपर अमल दरामद न करने के हवाले से पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ही एक और दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें सुल्तान राजा जो इलेक्शन कमिश्नर हैं और चंद और लोगों को उसके अंदर शामिल किया गया है कि इनसे पूछा जाए कि इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल क्यों नहीं किया या करवाया। लेकिन इसी पी यानी कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में जाना और फिर से बल्ले को चैलेंज करना और वहाँ पे काजी फायज़ ईसा का बैठा होना, जो एप्लीकेशन इन्होंने दी थी उसके ऊपर जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कोई इतराज़ लगा के एप्लीकेशन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को वापस कर दी, जिसकी वजह से उनकी जो दरख्वास्त थी अभी तक उसके ऊपर कंडीशन एतराज़ लगाया गया, वो कबूल नहीं की गई। उस एतराज़ को ठीक करते हुए दोबारा से जो है वो कल चूँकि जुमा है तो फिर से वो रजिस्ट्रार को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे बल्ले के निशान को चैलेंज करने के हवाले से। अब ईसीबी जो है वो ईसीपी पार्टी बन चुका हुआ है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन। जब वो पार्टी बन गया और हाई कोर्ट के फैसले को कबूल नहीं कर रहा तो इस मीन्स के जिस बल्ले से सबको फेंटी लगने का ख़तरा है उस बल्ले को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हतमी राउंड होगा। सुप्रीम कोर्ट जो बल्ले के निशान के हवाले से बल्ले को बहाल रखने के हवाले से फ़ैसला दे कि वो हतमी होगा, वो उससे अगली अदालत में चैलेंज नहीं होगा। अब हम कुछ नहीं कह सकते कि बल्ले का निशान बहाल रहेगा नहीं रहेगा, क्या चीज़ें होंगी, लेकिन बहाल न हुआ, अवाम ने तो फिर भी वोट दे देने कोई और भी निशान हुआ। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके लिए अच्छी खासी मुश्किलात होंगी। अगर बल्ले का निशान रहता है तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ताहम सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या कहेगी ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है, जो डीलिंग है और जिस तरह से चीज़ें की जा रही हैं, मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैं बात करूं कि काजी फायज़ ईसा साहब ने गौहर खान को पहचानने से इनकार कर दिया, अगर वो मामला आपके सामने रखूं तो उसमें ज़ाहिर है एक दरख्वास्त थी जो बल्ले के हवाले से थी, पिटिशन दायर की गई थी। अब उसको वापस लेने के लिए जब हामिद खान साहब और गौहर खान वहाँ पे गए तो वो वापस इसलिए लेनी थी कि चूँकि फ़ैसला आ गया था पेशावर हाई कोर्ट से, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं थी। गौहर खान जब रोस्टर के ऊपर खड़े होकर बोलने लगे तो काजी फायज़ ईसा साहब ने उनसे पूछा आप कौन हैं। उन्होंने कहा मैं गौहर खान हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हूँ। अब ये हो नहीं सकता कि पूरे पाकिस्तान को पता हो
ہر کوئی جانے لیکن قاضی نہ جانے، تو انہوں نے بڑا طنزیہ ان کو کہا کہ آپ کون ہیں. انہوں نے کہا جی کہ کون ہے سینئر اور کس نے جو ہے وہ ریٹ کی تھی اور کون واپس لینا چاہتا ہے. انہوں نے کہا احمد خان صاحب. انہوں نے کہا پیچھے ہو جائیں، ان کو بلائیے. لیکن پھر بھی بڑے ادب سے اور اچھے طریقے سے گور خان بڑے صبر والے ہیں، انہوں نے تمام باتیں سنی اور سارا کچھ ہوا. چونکہ قاضی صاحب جو ہیں وہ اس لیے پہچاننے سے انکاری ہوتے ہیں چونکہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ ان کو جانتے ہیں. جھوٹ یہ ہے کہ وہ ان کو پہچانتے نہیں. اگر پہلے قاضی احمد خان ہے وہ بھی بولتے تو بعد میں بھی انہوں نے کہہ دینا تھا کہ یہ پیچھے کون بیٹھے ہیں، ان کو بلا لیں اور تب ان کو پہچان لیتے. تھوڑی ہی دیر گزری تو اس کے بعد وہ گور خان کا خود نام لے رہے ہیں. پہلے پوچھ رہے ہیں آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد گور خان کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نام لیے جا رہے ہیں. اور آپ امیجن کیجئے یار یہ کس طرح کے لوگ کس عہدے کے اوپر جا کے بیٹھ کے. مجھے حیرت ہے. پاکستان کا نظام ہی ایسا ہے، وہاں پہ تو ایسے لوگوں کو ایسے عہدوں کے اوپر بیٹھنا چاہیے. یقین جانیے کہ انبلیویبل، میں حیران ہوتا ہوں کہ ان وکلا کی بڑی ہمت ہے جو اس طرح کے بندے کے ساتھ جو ہے وہ پوری ڈال لیتے ہیں. نون لیگ کو گھسیٹنے والے آج انہی ہی کے امیدوار بن گئے. یعنی کہ جو لوگ کہتے تھے جب تحریک انصاف کے ساتھ تھے کہ ہم میاں صاحب واپس آئیں گے، ان کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، یہ کریں گے، برا حال کریں گے، یہ کرپٹ ہیں، انہوں نے ایسے کیا. مثال کے طور کے اوپر یو کے سے ممبر آف پارلیمنٹ رہنے والے چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ اب مشترکہ امیدوار ہوں گے نون لیگ کے بھی اور کسی اور پارٹی کے بھی. وہ جہاں سے الیکشن لڑیں گے نون لیگ کے وہ کینڈیڈیٹ ٹھہرے اور ان کو وہ سپورٹ کریں گے. اسی طرح سے آپ دنیال عزیز اور باقی لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں ان کو بھی نون لیگ کو جو ہے ان کی جماعت کے بھی ہیں ان کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. جو نون لیگ ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتی تھی ان کو اتنا مجبور اور لاچار کر دیا گیا ہے کہ چودھری سرور صاحب جیسے لوگوں کو بھی انہیں امیدوار بنانا پڑا. اب بات صرف یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کو امیدوار مل نہیں رہے، بلکہ بات یہ بھی ہے کہ ان کی کچھ مجبوریاں ہیں جن سے ووٹوں کو عزت دلوانی تھی. اب وہی کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ہمیں اور ہمارے لوگوں کو آپ عزت دے دیں تو یہی آپ کی میاں صاحب بڑی نوازش ہوگی، جس وجہ سے انہیں ان بڑے طاقتوروں کی بھی بات سننا پڑتی ہے. تو یہ اس طرح کے اتحاد کار کے بیچ کل کے دشمن، آج کے سیاسی دوست، کل کے سیاسی دشمن جو تھے وہ مل کر بھی کیسے الیکشن کے اندر مقابلہ کریں گے یہ ہم چیز کو دیکھیں گے. مگر سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، مسلم لیگ نون نواز، جو ملک کے اندر جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اس کو بدلیں گے. ان کا ارادہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو حالات ہیں اس کو ہم بدل سکتے ہیں اور بدلنے کی خواہشمند بھی ہیں. اس سلسلے میں دیکھیے کہ انجم عقیل خان کو اسلام آباد سے نواز لیگ نے ایم این اے کا ٹکٹ دیا ہے. اب 2008 میں ایم این اے بنے تھے تو کئی کارنامے بھی انہوں نے سر انجام دیے اور زمینوں کے فراڈ سے لے کر زمینوں پر قبضوں سے شہرت کمائی اور جیل تک جا پہنچے اور روز ڈول پیٹا جاتا ہے نواز شریف ملک بدلنے آ رہا ہے، انجم عقیل نواز شریف ساتھ مل کر ہی ملک بدلے گا، اور اس طرح کی ساری چیزیں ہوں گی اور شیر ایک واری فیر. تو اگر آپ نے ملک کو ایسے لوگوں کو ٹکٹ دے کے بدلنا ہے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس طرح کی چیزیں کر کے ملک کو بدل سکیں گے. اگر آپ اس بیانیے کو جاری اور ساری رکھتے کہ ووٹ کو عزت دینی ہے اور جہاں سے عزت دلوانی ہے ان سے عزت لے کے رہیں گے، جمہوریت کی بات کرتے، ساری چیزیں ہوتی، آپ ڈیل نہ کرتے. چونکہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، مزید تھوڑی ہو جاتی، جیل چلے جاتے، ڈٹے رہتے، واپس آ کے بھی بغاوت کر دیتے تو آپ کا بیانیہ بڑا اچھا ہو جانا تھا. لیکن اب آپ نے کہا ہے 25 دنوں میں 60 جلسے کریں گے. قوم کو اور صحافیوں کو اور سب کو امید ہے کہ آپ کب سے جلسے شروع کریں گے، اس میں کتنے لوگ آئیں گے، کیا چیزیں ہوں گی. لیکن اس وقت بلے کا نشان پشاور ہائی کورٹ نے کیا واپس دے دیا. آپ لوگوں کی جو ہے نیندیں ہیں وہ حرام ہو چکی ہیں اور برے حالات ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ کہاں مصروف ہے. نگران حکومت کو الیکشن کے ماحول اور حالات پیدا کرنے چاہیے اور وہ بجٹ کی تیاری میں مصروف ہے. پھر نادرا کے حوالے سے جو چیزیں تھی اور پاکستان الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس میں بھی ایک بڑا ہیر پھیر کیا گیا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ رپورٹ کے مطابق جو نادرا کی نااہلی ہے وہ ایک ایسے بے نقاب ہوئی ہے کہ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کی جانب سے تیار کردہ عام انتخابات میں ووٹرز کی انتخابی فہرستوں میں سنگین قسم کی غلطیاں سامنے آئی ہیں، اور کچھ اضلاع میں مرد خواتین ووٹرز کی تصویری الیکٹورل رول میں غلطیاں دیکھی گئی ہیں. رپورٹ کے مطابق نادرا کی جانب سے جاری کردہ فہرستوں میں سے 4 اضلاع کی فہرستیں ایسی ہیں جن میں مردوں کی انتخابی فہرستوں میں خواتین، جبکہ خواتین کی انتخابی فہرستوں میں مرد شامل ہیں. یہ اضلاع کوئٹہ، ٹنڈو
ٹنڈو اللہ یار شمالی وزیرستان اور قزوین کے ہیں، جہاں کی انتخابی فہرستوں کے الیکٹورل رول میں خواتین ووٹرز کو مرد جبکہ مرد ووٹرز کو خواتین ووٹرز کے لیے کی لسٹوں میں شامل کیا گیا۔ اب اس طرح کی چیزیں اگر ہیں تو الیکشن کمیشن نے نادرا کی اس غلطی کی نشاندہی ہونے کے باوجود نادرا کو کوئی انتخابی فہرستوں کو درست کرنے کی ہدایت جاری نہیں کی، اور نہ ہی کہا کہ انتخابی فہرستوں میں غلط اندراج سے ووٹرز کو انتخابی عمل میں مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اربوں روپے سالانہ بجٹ ہوتا ہے پاکستان الیکشن کمیشن کا، اس کی ذمہ داری صرف ایک ہوتی ہے کہ الیکشن کروانا، لیکن یہ بیچارے پارٹی بن کے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان الیکشن کمیشن خود الیکشن لڑے گا اور وہ بلے کے نشان کو چیلنج کیے جا رہے ہیں، جبکہ ان کے کام کرنے والے یہ تھے جس وجہ سے آپ کے سامنے یہ پورا قصہ بیان کیا ہے۔ ہر طرف گورکھ دھندا بنی ہے، ہر ایک چیز کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی چیزیں کس طرف جائیں گی، لیکن ایک بات کی سمجھ ہے، عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کچھ بھی کر لیں، بلہ لے لیں، جو مرضی چیزیں کریں، پھینٹی ان کو اس کے باوجود لگنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔